اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کی عمر ختم ہونے پر ہے، یعنی کہ آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوش کرنے والے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع میں بتلایا کہ جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر انعام و اکرام کیا فتح کے ساتھ، اور اسلام کا غلبہ ایک قلیل مدت کے اندر صرف 23 سالوں کے اندر پورے عرب ہی نہیں بلکہ عجم کے اندر اس کا اسلام کا سکہ چھا گیا، یہی اس صورت کے اندر بتلایا گیا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ توبہ استغفار اور تحلیل و تسبیح اللہ رب العالمین کی بیان کریں، یہ اب آپ کے آخری اوقات زیادہ سے زیادہ اس میں گزاریں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ اللہ کی مدد اور اس کی فتح دیکھ لیں گے۔ یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ نصر یعنی مدد سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب نصر اور فتح سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو کفر اور کفریہ اعمال جو تھے ان کے اوپر فتح فرمائی، اور فتح سے مراد فتح مکہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جاہ و جلال کے ساتھ آئے اور مکے پر فتح پائی، اور مکہ کے اندر جو شرکیہ اعمال ہو رہے تھے اس سے پاک فرمایا۔ آپ یہ آیت پڑھتے جاتے جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ چکا ہے، اب باطل جھک چکا ہے۔ باطل تو جھکنے کے لیے تھا ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیات کو تلاوت فرما رہے تھے، اور صحابہ پھر بہت سے صحابہ کے اندر انتقام کا جذبہ بھڑک رہا تھا کہ ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے کہ جنہوں نے بلال کو اور سمیہ کو اور دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا ہے، مکہ کے اندر جب جلتی ہوئی ریت کے اندر لٹایا ہے، انہیں مارا ہے، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت تھی، مہربانی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا بہترین نمونہ دکھلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس لیے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا نہیں آج کسی کو سب آزاد ہو، بلکہ بہت سے لوگوں کو جیسے کہ اکرمہ وغیرہ کے اور دوسرے لوگوں کو قتل کا فرمان صادر ہوا تھا، تو جب آئے لوگوں دربار نبوی میں آتے ہیں تو ان کے اوپر بھی رحم کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج بڑا ہی افسوس کا معاملہ ہے، ہماری شاید کوتاہی ہے کہ اسلام کو آج دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دہشت گردی بتلایا جاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں شریک رہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اپنے صحابہ کو بھیجا تھا لشکر دے کر، وہ قریباً با اختلاف کے ساتھ اگر اختلاف بھی ہم جوڑ لیں تو 120 یا 100 کے درمیان رہتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس کے اندر 1000 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے ہیں، 1000 سے۔ اب آپ بتلائیے، آپ دہشت گردی کا یہ دور جو مسلمانوں کے اوپر بلیم کیا جا رہا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات دیکھو، ہمارے نبی کی لڑائیاں دیکھو، جنگیں دیکھو، صرف اس میں 1000 لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ فرسٹ جنگ عظیم جب ہوئی 1914 اور 18 کے درمیان میں، اس کے اندر لاکھوں آدمی مارے گئے صرف ایک جنگ کے اندر۔ پھر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، اس کے اندر 1939 کے اندر اس کے اندر کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، دنیا چیخ پکار اٹھتی ہے الامان الحفیظ کہ ہمیں امن چاہیے، شانتی چاہیے۔ یورپ کے لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ آئے اسلام کی طرف، اسلامی تعلیمات کی طرف، انہیں سکون ملا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھے گا وہ جوک در جوک ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہوں گے۔ تو یہی پیش آیا کہ لوگ جوک در جوک داخل ہونے لگے، تو یورپ کے جو کٹر پنتھی تھے وہ لوگ گھبرا گئے کہ اسلام کا تسلط ہو جائے گا۔ اب بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ سالوں کے اندر اسلام کی اکثریت ہوگی یورپ کے اندر، تو لوگ جو ہے کہتے ہیں اسلامی تعلیمات پر یلغار کرنا شروع ہوئے۔ اسی جنگ عظیم کے بعد 1 لاکھ سے زائد کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں، اور ہالی ووڈ فلمیں جس کے آڈینس اور اسپیکٹیٹر پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، اس فلموں کے ذریعے سے اسلام کے خلاف ورگلایا گیا۔ یہ ان کی مذہب سازش تھی۔ وہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کہاں کس پہ ہو، وہ تو خود مارے جا رہے ہیں، کچھ لے جا رہے ہیں، چاہے شام ہو چاہے عرب کا معاملہ ہو، کل مارے جا رہے ہیں۔ ہماری جو بے بسی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو نہیں پھیلا پا رہے ہیں۔
اب کوئی تو نہیں کہتا ہے کہ بدھسٹ کیا کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، بدھسٹ کے ماننے والے جو ہے وہ جو کہتے ہیں ہمیں مار رہے ہیں، روہنگیا کے مار رہے ہیں، میانمار کے اندر مار رہے ہیں، یہاں سری لنکا کے اندر مار رہے ہیں، چین کے اندر مار رہے ہیں. اب دنیا کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہٹلر کرسچینٹی سے تعلق رکھتا تھا تو وہ جو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو چیمبر میں مارا تھا. صرف یہی ہے کہ جس کا تسلط رہتا ہے اسی کے بعد. تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اسلام کی تعلیمات واضح ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور جو کہتے ہیں استغفار کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف تھے، لیکن یہ اس میں ایک طرح سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے نبی کے ذریعے کہ آپ جو کہتے ہیں استغفار کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. آخر میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.